بہت شکریہ جناب وجیح احمد تصور صاحب. اب ہم اس کے بعد جناب پروفیسر احسان صاحب سونبرسا کالج کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. لائق ستائش صدر محترم ڈاکٹر محمد ابوالفضل صاحب، قابل صد احترام مہمان ذی وقار چودھری محبوب علی قیصر صاحب اور مہمان خصوصی مفتی سعید الرحمان صاحب اور دیگر سامعین ذی احترام. مقالے کا عنوان ہے اردو غزل کے احیاء میں شاد عظیم آبادی کی اہمیت. اردو شاعری کی مقبول ترین صنف غزل ہے. بقول احمد صدیقی غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. آج مشاعروں اور کوی سمیلنوں میں جس چیز کی مانگ سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ غزل ہی ہے، لیکن یہ صورتحال ہمیشہ نہیں رہی. غزل پر ایک دور ایسا بھی آیا کہ ہر طرف اس کی لعنت ملامت ہوئی. الطاف حسین حالی کو اس میں سنداز کی بدبو محسوس ہوئی تو کلیم الدین احمد کو یہ نیم وحشی صنف فخر نظر آئی. وہیں عظمت اللہ خان نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اس کی گردن بے تکلف مٹا دینی چاہیے. اردو غزل کی مقبولیت کی ابتدا 18ویں صدی کی شروعات سے جڑ جاتی ہے، جب ولی دکنی کا دیوان 1719 عیسوی میں دہلی پہنچا. محمد حسین آزاد اپنی تصنیف آب حیات میں اس دیوان کے بارے میں لکھتے ہیں: اقتباس: اشتیاق نے ادب کے ہاتھوں پڑھ لیا، قدردانی نے غور کی آنکھوں سے دیکھا، لذت نے زبان سے پڑھا، گیت موقوف ہو گئے، قوال معرفت کی نقلوں میں انہی کی غزلیں بجانے لگے. اقتباس ختم. ولی کا کلام ملاحظہ فرمائے: عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گھلڈوں سوں، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ، ادا و ناز سے آتا ہے وہ روشن جبیں گھر سوں، کہ جوں مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ. ولی کے بعد خدائے سخن میر کا عہد آتا ہے. اس عہد میں غزل کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. رات ہم بھی تیری محفل میں کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا. میر کے بعد اردو غزل کی آبیاری کرنے والوں میں درد، مصطفی، ناصح، آتش، مومن اور غالب کے نام قابل ذکر ہیں. موقر الذکر نے اردو غزل کو دنیا کی عظیم زبانوں کے شعری شاہکار کے بالمقابل کھڑا کر دیا. غالب کی شعری عظمت ملاحظہ فرمائے: نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پے رہن ہر پے کرے تصویر کا. کعبے کعبے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. آہ کو چاہیے ایک اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے پہ گہر ہونے تک. یہاں صبح دم جو دیکھیے آ کر تو بزم میں، نئے وہ سرور و سوز نہ جوش و خروش ہے. داغے فراقے صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب کے بعد اردو غزل زوال کا شکار ہو گئی. بات یہ ہوئی 1857 عیسوی میں آزادی کی پہلی جنگ کے ناکام ہونے کے بعد پورے ملک میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی. انگریزی حکومت قائم ہونے کے بعد ہر چیز کو انگریزی کی کسوٹی پر پرکھا جانے لگا. بدلے ہوئے حالات میں جب اردو شاعری کا انگریزی شاعری سے مقابلہ کیا گیا تو ہمارے بزرگوں بالخصوص سر سید آزاد اور حالی کو یہ بالکل ناقص و ناکارہ نظر آئی. اردو شاعری کی خامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سر سید لکھتے ہیں: اقتباس:
فن شاعری جیسا ہمارے زمانے میں خراب اور ناقص ہے، اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہ ہوگی۔ مضمون تو بجز عاشقانہ اور کچھ نہیں ہے، وہ بھی نیک جذبات انسانی ظاہر نہیں کرتا، بلکہ ان جذبات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ضد حقیقی تہذیب اور اخلاق کے ہیں۔ سر سید شاعری کو صرف مسرت حاصل کرنے اور وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا وسیلہ خیال کرتے تھے۔ حالی بھی سر سید کے ہم خیال تھے اور وہ بھی شاعری کی افادیت اور مقصدیت کے قائل تھے۔ ان دونوں بزرگوں کی رائے میں غزل اور قصیدہ یہ خدمت انجام دینے سے قاصر تھے، چنانچہ دونوں نے غزل اور قصیدے کی سخت مخالفت کی، اور جب لاہور میں محمد حسین آزاد کی کوششوں سے نظم نگاری کی تحریک شروع ہوئی تو اس کی زبردست حمایت کی۔ ان بزرگوں کی کوششیں برابر ہوئی اور نظم کو فروغ ہوا، اور یہ خیال عام ہوا کہ اب غزل زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے گی۔ اس زمانے میں جب لوگ غزل سے مایوس ہو چلے تھے اور اس کا خاتمہ یقینی طور پر نظر آ رہا تھا، ایک نئی آواز نے اردو شاعری کے قارئین اور سامعین کو چونکا دیا۔ یہ نئی آواز دبستان عظیم آباد کی آبرو شاد عظیم آبادی کی تھی۔ بقول پروفیسر ابوالکلام قاسمی، اقتباس: شاد عظیم آبادی 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل کے ان مستقل مزاج کلاسیکی شاعروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے غزل کی صنف پر طرح طرح کے اعتراضات کے زمانے میں بھی اپنی غزل گوئی کے علم کو بلند رکھا۔ حسرت موہانی، فانی بدایونی اور اصغر گونڈوی کو عموماً اردو غزل کی نشأت ثانیہ کا ضامن تصور کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شاد عظیم آبادی نے غزل کو 19ویں صدی کے نصف آخر میں اس وقت پوری قوت اور ہماگیری کے ساتھ اپنے اظہار کا وسیلہ بنائے رکھا جب مغربی نظموں کے تراجم، جدید نظم کی تحریک اور غزل کی صنف پر وارد ہونے والے اعتراضات کا بازار گرم تھا۔ اقتباس ختم۔ آئیے ریچرڈس کا قول ہے کہ فن پارہ اپنی تخلیق کے 100 سال بعد تک اگر زندہ رہے تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ 1.5 صدی کا عرصہ گزر جانے کے بعد شاد عظیم آبادی کی غزل آج بھی زبان زد خاص و عام ہے۔ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے، بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم۔ مرغان چمن کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئے کئی دور ہو گئے، کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب اے ساقی، خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا، جہنم کی دہکتی آگ دم بھر میں بجھا دوں گا، سمندر باندھ کر لایا ہوں اپنے دیدہ تر میں۔ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ مختصراً نامساعد حالات میں یہ شاد عظیم آبادی کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ اس صنف نے اتنی توانائی حاصل کر لی کہ آج اردو غزل کے خلاف کوئی لب کشائی کی جرات نہیں کرتا۔ شکریہ۔